السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بات شیئر کر رہا ہوں۔ اگر میری بات پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ حائل ایک سعودی عرب کا شہر ہے۔ ادھر کا رہنے والا ایک بدو تھا۔ وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکا، ملک فیصل کا دور تھا۔ اس وقت تعلیم کی طرف اتنا لوگوں کا رجحان بھی نہیں تھا۔ اس نے اور کچھ بھی نہیں پڑھا، بس صرف اس نے عمر کے ساتھ ساتھ اس نے ٹرک ڈرائیور بنا، اور ٹرک ڈرائیور بننے کے بعد وقت گزرتا رہا، اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا کرتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کے والدین اسے چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے، یکے بعد دیگرے۔ جب اس نے دیکھا کہ اکیلا پن ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ جب انسان بے سہارا ہو جائے تو اس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے ارادہ کیا کہ گھر سے نکلتا ہوں، گھر چھوڑتا ہوں، جاتا ہوں، ٹرک ڈرائیور ہوں، کہیں جا کے گاڑی چلاؤں گا، چار پیسے جمع کروں گا، اپنی زندگی کا گزر بسر بہتر کروں گا۔ گھر سے نکلا، قصیم کی طرف جانے لگا تو راستے میں اسے ایک بزرگ ٹرک والا ملا۔ اس بزرگ کے پاس کھڑا ہوا، بزرگ کے ساتھ بیٹھا، کہا میں نے قصیم جانا ہے۔ اس نے کہا خیریت ہے، کیوں قصیم کی طرف جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں ٹرک ڈرائیور ہوں، میرا ماں باپ دنیا سے چلا گیا ہے، زندگی کا گزر بسر جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، تو دل یہ کر رہا ہے کہ کہیں گاڑی دیکھ کے کسی کی گاڑی چلاؤں تاکہ میری زندگی کے دن بھی کچھ بہتر ہو جائیں۔ اس ٹرک ڈرائیور نے کہا کہ یار بات سنو، میری صرف 3-4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، بڑی مشکل سے ٹرک چلاتا ہوں، ایسا کرو تم میرا ٹرک چلاؤ اور جو بھی اس میں سے آمدن ہوئی آدھی تم رکھ لینا اور آدھی مجھے دے دینا۔ اس کی ضرورت تھی، اس نے کہا جی کوئی مشکل نہیں ہے، میں چلاؤں گا آپ کا ٹرک۔ اس نے اس بوڑھے آدمی کا ٹرک جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا۔ کافی عرصہ اس نے بڑی ایمانداری سے ٹرک چلایا، جو خرچہ ہوتا ٹرک کا وہ سائڈ پہ کرتا، اور جو آمدن ہوتی، بچت ہوتی، اس میں سے آدھا حصہ اس بزرگ کے حوالے کر دیتا، آدھا اپنے پاس رکھ لیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کافی ساری کافی ساری رقم جمع ہو گئی۔ اس نے کیا کیا، آیا ایک دن واپس تو اس بزرگ سے کہنے لگا جی یہ آپ کی حصہ پیسوں کا جو بنتا ہے یہ ہے آدھا، اور یہ لیں آپ اپنے ٹرک کی چابی رکھ لیں۔ بزرگ نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اب میرے پاس اتنی اماؤنٹ جمع ہو گئی ہے کہ میں اپنی گاڑی خرید سکتا ہوں۔ اب میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی گاڑی خریدوں اور اپنی گاڑی پہ اپنا کام شروع کروں۔ اس بزرگ نے کہا کہ یار تمہارے علاوہ ہمارا بھی کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، ایسا کرو کہ تم یہی گاڑی چلاتے رہو، ہمیں بھی تمہارا آسرا ہے، میری بیٹیاں ہیں اور ہم بھی تمہارے آسرے پہ زندہ ہیں، پل رہے ہیں، اور تمہارا بھی نظام چل رہا ہے۔ بزرگ کی اس نے بات سنی کہ مشکل وقت میں ساتھ دینے والا یہ بزرگ آج مجھے کہہ رہا ہے تو میں اس کی مانتا ہوں۔ اس نے پھر مان کے کام شروع کر دیا۔ ایک دن وہ جب 3-4-5-7-10-15-20 دن کے بعد کام سے واپس آیا، جب اس بزرگ کے ٹرک والے کے گھر پہنچا تو دروازے پہ پہنچا نا تو اس نے دیکھا کہ آج گھر سنسان ہے، آج گھر میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، آج گھر اجڑا اجڑا نظر آ رہا ہے۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، اس بزرگ کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس بزرگ کی بیوی سے اس نے سوال کیا کہ پھپھو چاچا کدھر ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹا تمہارا چاچا تو دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ بڑا غمزدہ ہوا، جو ان کا حصہ بنتا تھا ان کے حوالے کیا، کچھ دن کام کیا، کام کرنے کے بعد واپس آیا، کہنے لگا کہ اب میں یہ ٹرک چھوڑتا ہوں، اپنا ٹرک خریدتا ہوں اور اپنا کام شروع کرتا ہوں، ایک سائڈ پہ جا کے اپنا کام شروع کر کے کہیں اپنا گھر بساؤں گا۔ اس نے چابی آ کے اس عورت کے حوالے، اس بوڑھی کے حوالے کی، کہا یہ چابی آپ کی، وہ ٹرک آپ کا سامنے کھڑا ہے، آج میں آپ کا ٹرک چھوڑ کے میں کہیں اپنا ٹرک خریدوں گا اور اپنا کام کروں گا۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو بوڑھی عورت نے کہا بیٹا ایسے نہیں کرو، ہم بھی تمہارے سہارے پہ ہیں، تم بڑے اچھے ہو، بڑے ایماندار ہو، ایسا ایماندار بعد میں کوئی شخص نہیں ملے گا، تم بہت ہی ایماندار اور دل میں خوف خدا رکھنے والے ہو۔ اس نے کہا نہیں اماں جان، اور میرے سے ادھر کام نہیں ہوتا اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے چابی ان کے حوالے کی، آیا واپس، ایک پمپ پہ آیا نا، اس نے کہا سب سے پہلے کھانا کھاؤ، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، اس نے مسجد میں گیا، عصر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد
تھوڑی دیر کے لیے تبلیغ کے لیے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہو کے تبلیغ کی اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسکین کا سہارا بنتا ہے اور کسی بیوہ کی خدمت کرتا ہے، وہ شخص ایسی دنیا میں ہے جیسے ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ جب اس نے یہ حدیث سنی، حدیث سننے کے بعد پھر اس تبلیغ کرنے والے نے پھر حدیث پڑھی کہ جو یتیموں کی پرورش کرتا ہے، یتیموں کا سہارا بنتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جڑ کے جائے گا۔ جب اس نے یہ حدیثیں سنی نا تو اس کا دل بدلا، شاید گھر میں جو بوڑھی بیٹھی تھی اس کی دعائیں رب نے قبول کی، اس نے بھی تو دعائیں مانگی ہوگی، یا اللہ یہ بہت اچھا ہمارا تو نے سہارا بنایا تھا ہمارے سر کے تاج کے جانے کے بعد، اور یہ بھی آج چھوڑ کے جا رہا ہے، مالک کرم فرما، اس کے دل میں ہمارے لیے رحم پیدا فرما تاکہ یہ واپس آئے۔ وہ واپس مسجد میں بیٹھا سوچنے لگا، سوچ کے اس نے ارادہ کیا کہ نہیں، میں جاتا ہوں ادھر ہی ان کا ٹرک چلاؤں گا، ان کا سہارا بنوں گا۔ جب آیا نا ادھر دروازے پہ دستک دی، کہا اماں جان میں آپ کے پاس ہی رہوں گا، آپ کا کام کروں گا، آپ کا ٹرک چلاؤں گا۔ اس نے ٹرک پکڑا اور کام کے لیے نکل پڑا۔ کافی عرصہ اس نے کام کیا، ایک مسجد میں پھر نماز پڑھی ایک دن، نماز کے بعد تبلیغ کرنے والا پھر کھڑا ہوا، اس نے تبلیغ میں کہا کہ تم ایسے کرو، ہر وقت کار خیر کرتے رہا کرو، اچھے عمل کرتے رہا کرو۔ اس کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس سے اس نے سوال کیا کہ یار میں ٹرک ڈرائیور ہوں، میں ٹرک چلاتا ہوں، کبھی دمام جا رہا ہوں، کبھی ریاض جا رہا ہوں، کبھی حائل کی طرف جا رہا ہوں، کبھی تبوک جا رہا ہوں، یہ کہ پورے سعودی عرب میں گھومتا رہتا ہوں، تو میں کون سا ایسا عمل ہے جو کرتا رہوں؟ وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ تمہارے ٹرک میں ٹیپ لگی ہوئی ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹیپ تو لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، اپنے ٹرک میں جو ٹیپ لگی ہے اس میں قرآن ریکارڈ وہ ریکارڈنگ کروا کے سی ڈی وہ ڈال لو اور سنتے رہا کرو، کوشش کرنا کہ جب بھی تم قرآن سنو ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ایسا کیا، بازار گیا، بازار سے سی ڈی قرآن کی خریدی، سی ڈی قرآن کی خرید کے روز سنتا رہتا، 10 گھنٹے کا سفر، 12 گھنٹے کا سفر، 18 گھنٹے کا سفر کرتا، وہ قرآن سنتا رہتا۔ قرآن کے ساتھ بے انتہا اس کو محبت ہو گئی۔ اس نے ایسے سن کے ساتھ پڑھ کے اس نے 5 سال میں قرآن حفظ کر لیا۔ ٹرک ڈرائیور نے قرآن حفظ کر لیا۔ ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ یار اب میں 35 سال کا ہو گیا ہوں، ملک خالد کا دور آ گیا تھا۔ اس شخص کا نام تھا ابراہیم۔ ملک خالد کے دور میں اس ابراہیم نے ارادہ کیا کہ یار ایسا کرتا ہوں، اب میں شادی کا ارادہ کیا کہ میں شادی کرتا ہوں، اپنا گھر بساتا ہوں۔ جب شادی کا ارادہ کیا تو اس کے ذہن میں ڈائریکٹ وہ یتیم بچیاں آئیں کہ یار کیوں نہ جن کو میں نے پالا ہے، جن کا میں سہارا بنا رہا ہوں، ان میں سے ہی کسی کے ایک کے ساتھ شادی کر لوں۔ گیا سیدھا ان کے گھر، ان کا حصہ ان کو دیا، کہا اماں جان میں نے آج شادی کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا مشکل نہیں ہے، ایسا کرو 2 جو بڑی بیٹیاں ان کی تو میں نے منگنی طے کر دی ہے، تیسری چھوٹی بیٹی اس کی میں نے منگنی نہیں کی، تم اس سے شادی کر لو۔ اس کے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ ریال بھی جمع ہو گیا تھا۔ اس نے ایسا کیا، اپنی سالیوں کی شادی کی، اپنی شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد اس نے ان سے کہا کہ اب میں چاہ رہا ہوں کہ جدھر میرے چاچا زاد بھائی رہتے ہیں میں ادھر جا کے اپنا گھر بساؤں۔ ادھر ان کو چھوڑ کے آیا تھا، جب اکیلا آیا تھا، آج میں نے اپنا گھر بنا لیا، آج میرے پاس سب کچھ ہے اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ان کے پاس رہوں۔ تو اس نے کہا مشکل نہیں ہے بیٹا، آپ کی اپنی فیملی ہے، آپ کا اپنا سسٹم ہے، آپ جیسا پسند آتا ہے کرو، ہم نے آپ کو بیٹی دے دی ہے۔ تو اس نے ایسا کیا، اپنی بیوی کو لیا اور چلا گیا۔ ادھر گیا نا تو اس نے زمین خریدنے کا ارادہ کیا، ادھر ایک ٹاؤن بن رہا تھا، زمین خریدنے کا ارادہ کیا۔ تو زمین خریدنے کے لیے جب ڈیلر کے پاس گیا نا تو اس سے کہا کہ یار مجھے زمین چاہیے، میں نے گھر بنانا ہے۔ تو اس ڈیلر نے کہا مسجد کے ساتھ ایک بالکل جڑواں پلاٹ خالی ہے، میں اچھے پیسوں میں تمہیں دے دوں گا، رعایت کروں گا اور بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں، کم پیسوں میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ڈن کرو۔ جب گیا پلاٹ دیکھا، ساتھ مسجد دیکھی، کہا مسجد کا کام چل رہا تھا، کہا یہ مسجد کون بنا رہا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ فلاں بندہ اس مسجد کا تعمیراتی کام کا جو معاملات دیکھتا ہے وہ فلاں بندہ ہے۔ تو وہ شخص اس نے کہا کہ یار میں مسجد میں بھی کچھ اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس بندے سے ملوایا جائے۔ جب اس بندے کو ملنے کے لیے اس کے پاس پہنچا
تو اسے 3000 ریال مسجد کے چندے کے حوالے سے اسے دیے، کہا یہ مسجد کو میں میری طرف سے ڈال دینا۔ کار خیر میں حصہ ڈالتا رہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہے ان نیکیوں کے، قرآن کی سبب، نیکیوں کے سبب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا نوازا ہے۔ میں اکیلا تھا، میرا کوئی بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساس کی صورت میں مجھے ماں عطا فرمائی ہے، سالیوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہنیں عطا فرمائی ہیں، اور مجھے ایک اچھی بیوی عطا فرمائی ہے، اور میرا ایک کام چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو میں اس کار خیر میں حصہ ڈالتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اپنی پوری کہانی سناؤ، تم کون ہو؟ اس نے جب سب بتایا نا کہ میں نے ایسے قرآن حفظ کیا ہے، جب اس نے قرآن کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا یار ایسا کرو کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے، تم قرآن کے حافظ ہو، ایسا کرو تم اسی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دو۔ اس نے کہا جی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ادھر ہی امامت شروع کر دی۔ جب اس نے ادھر ہی امامت شروع کی نا تو جو پراپرٹی ڈیلر تھا اس نے کہا کہ زمین فروخت کرنے والا، اسی بھی ایک سکہ آدمی کی ضرورت تھی، ایک ایماندار آدمی کی ضرورت تھی، ایک غیرت مند آدمی کی ضرورت تھی۔ اس نے دیکھا یار اس سے بڑا غیرت مند کون ہو سکتا ہے، اس سے بہترین ایماندار آدمی کون ہو سکتا ہے کہ جو میری پراپرٹی میں میرے ساتھ تعاون کرے، میرے ساتھ جو ہے نا کام کرے۔ امامت کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ یار تم ایسا کرو، میرے ساتھ میرے اس کام کو بھی دیکھو، جو بھی بنا ہم دونوں بانٹتے رہیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اس کے ساتھ کام شروع کر دیا، ٹرک بیچ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو اس نے یتیموں اور بیوہ کی خدمت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا کہ اس نے ادھر ایک بہترین محل نما گھر بنایا۔ گھر بنانے کے بعد اس نے اپنی ساس کو بلایا، اپنی بیوی کو ادھر رکھا، اپنی ساس کو ساتھ رکھا، اور ایک بہترین بڑا آدمی بن گیا۔ ٹرک ڈرائیور سے ایک بہترین بڑا آدمی بن گیا، اور آج بھی وہ شخص یقیناً زندہ ہے، 80 سال کے لگ بھگ اس کی عمر ہے، اور اس وقت وہ جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کا بہترین اور امیر آدمی ہے، اور ایک بڑا غیرت مند اور بڑا غیور اور بڑا نیکوکار، اور جو ہے نا بڑی خوبصورت زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھو دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم احکامات جو ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات مبارک فرمائے ہیں، اگر ان پہ عمل کریں تو ہماری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو، آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدی کی خیر فرمائے۔